کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے۔ بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عتاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے۔ بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خاوند کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور 5 کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے میں اور آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا آخرت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اور ہم نے اس دنیا کے اندر کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَيَكْسُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اور شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہماری ایلیٹ کلاس میں اور ہمارے آیان حکومت، آیان سلطنت اور سیاستدانوں اور جو ہے وہ عالی نسب خاندان جو شمار کیے جاتے ہیں ان میں شراب پانی کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور آج ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے شراب خانے موجود ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ بیرون ملک سے شراب درآمد کی جاتی ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ کتنا سخت فرمایا گیا، اور کل قیامت کے دن سخت رسوا ہوگا جو دنیا کے اوپر شراب پیتا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيَكِلَّ الرِّجَالِ وَيَكْسُرُ النِّسَاءَ، اور ایک نشانی حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی افزائش زیادہ ہوگی، اور دوسری بات مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی یکونا ل50 امرأۃ القیم الواحد،
یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا. 50 عورتیں ہوں گی اور کمانے والا صرف ایک مرد ہوگا. یہ قرب قیامت کے حالات ہیں جو حضور نے بیان کیے. حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بالکل جو حضور نے فرمایا وہ چیزیں سامنے آئیں گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی. یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے. وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا. وَالشِّرَاكُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا. يُخْبِرَ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی. یہ حالات پیدا ہو جائیں گے. آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اس زمانے کے اندر جب کہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا. اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں. کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے. زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے گا. سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے. ایک زمانہ آئے گا اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے ہے. والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا. والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا. وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں. اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے گا. اس کے 2-3 مفاہیم ہیں. ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے. نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، با کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا. اور دوسری یہ بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا. وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا. بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے. لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے باپ دور ہوگا.
دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں، تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا۔ قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام، جب قیامت آئے گی تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صفت شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا غنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی۔
वशुरबतिल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी, रंडियां नाचेंगी, गाने गाएंगी और शराबें पी जाएंगी। व लाना आखिर हाज़िहिल उम्मा अव्वलहा, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले गुजरों पर लानत करेंगे। कहीं उन्हें तो पता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा आर्टिकल छपे अखबारात में कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो डाकू था, सुल्तान महमूद गजनवी लुटेरा था, ये मज़ामीन शाया हुए। सहाबा को गालियां नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन, जिनकी वसातत से ये दुर्रे और गोहरे शाहवार हमें नसीब हुआ, उन वालिदैन को मिंबरों पे बैठ के क्या जहन्नमी नहीं कहा जा रहा? तो ये वो जमाना, क्या इमाम हुसैन को बागी नहीं कहा जा रहा? पहले लोग अंदर दाखिल होकर करते थे और किताबचे छापते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मिंबरों पे भी आ गए और ये बात कही जाने लगी है। इस पर बाकायदा इज्तिमाअत मुनक़िद होते हैं, उस पर कहा जाता है। एक टीवी चैनल के ऊपर यजीद को जो है वो रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा गया, क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है, ये हुजूर ने बयान फरमाया, ये होना था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो वक्त आएगा कि जो आखिर वाले होंगे वो समझेंगे कि हम ही जो है वो दीनदार हैं, हमें दीन का ठेका है, और पिछलों पर लानत भेजेंगे कि उन्हें क्या पता था दीन का। आज पिछलों के अकायद पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मुशरिक कहा जा रहा है। मैंने एक दिन कहा था, ये बड़े जोर से कहा जाता है जो या रसूलल्लाह कहे वो मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा देखो इस फतवे का असर कहां तक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर भी, और फिर देखिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने लिखा कि काफिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, फर्क ही नहीं मालूम होता अपना कौन सा है और बेगाना कौन सा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लिखा कि जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, तुम उसके जवाब के अंदर या मुहम्मदाहो का नारा लगाओ। वकाना शियारुल मुस्लिमीना यौमइज़िन या मुहम्मदाहो, उस दिन मुसलमानों का शियार ही ये था, जो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहता था वही मोमिन माना जाता था, बाकी को तहे तेग कर दिया जाता था। तो अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, तो फिर सारे सहाबी वो 10,000 सहाबा जो जंग यमामा में शामिल थे, उनके बारे में फिर क्या कहोगे? फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या कहोगे, जो करबला के मैदान में मदीने की तरफ मुंह करके कह रहे हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन। फिर हजरत ज़ैनब के बारे में क्या कहोगे, या मुहम्मद आहो या मुहम्मद आहो हाजा हुसैनुन मुजम्मिलुन बिद्दमा हो, जो करबला में खड़ा होकर कह रही हैं ऐ मेरे नाना हुजूर, ऐ मोहम्मद अरबी, आपके हुसैन को देखो खून में नहा गया हुआ है। तो फिर क्या ये फतवा तुम्हारा कहां तक पहुंचेगा? ना सहाबा बचेंगे, ना अहले बैत बचेंगे, और ना औलिया उम्मत बचेंगे, जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। तो ये क़यामत की निशानियां हैं कि अगले जो हैं वो पिछलों पर लानते भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, सहाबा को गालियां, अहले बैत को गालियां, नवासब में क्या कुछ नहीं किया है। और आज भी जो दुनिया के ऊपर नासबी हैं वो अहले बैत के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं करते, हुजूर के वालिदैन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। तो ये सब कुछ होने वाला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कुछ हो रहा है। और कुछ तुम देख बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, व यक्सुर ज़िना, ज़िना आम हो जाएगा। नजर का ज़ना ये तो इस जमाने के अंदर बुरा रहा ही नहीं है, लोग इसमें कोई आर ही नहीं समझते। किसी की बहन और बेटी को देखना और अपनी आंखों को शहवात से भरना, ये बंदा महसूस ही नहीं करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने दारिही, जिसने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे वो अपनी दीवारें ऊंची ऊंची क्यों नहीं कर लेता। अगर आज कोई किसी की बहन बेटी पर अपनी नजरों को गलीज करता है, तो वो ये कैसे कह सकता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी किसी की गंदी नजरों का शिकार नहीं होगी? ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोयद जो से जो अज मकाफात अमल गाफिल मशो। इसलिए बदकारी फैल जाएगी, नजर की बदकारी और हर तरह की बदकारी, और ये इतना बुरा और कभी काम है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में इसे खुली बेहयाई करार दिया है। आज मीडिया के जरिए, आज इंटरनेट के जरिए, और ये जो मोबाइल पैकेज की मुसीबत निकली है, इससे मुआशरे का अमन खराब हो गया और मुआशरे के अंदर हया का जौहर जो है वो लूट लिया गया है। अपनी नस्लों की हिफाजत करें, उनके हाथों से जो है वो नावल छीनें, और उनके हाथों से जो है वो इस तरह की मुखर्रब अखलाक सीडीज छीन लें
اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں اور ان کو راہ حق کا مسافر بنائیں